قرآن کریم کے چوتھے جز کی چند آیات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس جز کی پہلی آیت جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے 92، اس مضمون کا ذکر پہلے بھی گزر چکا، کل بیان کیا تھا، جو آیات انفاق کے بارے میں تھی۔ یہاں بھی وہی بات ہے، اس کی طرف اشارہ کیا تھا، فقط ترجمہ سن لیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یعنی نیکی کی حقیقت کو۔ حقیقت میں تم اس وقت نیکی کو پاؤ گے، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اس چیز میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، یعنی تمہاری فیوریٹ، تمہاری پسندیدہ چیزیں، جب تک تمہارے اندر یہ صفت نہ پیدا ہو جائے کہ تم ان کو بھی خدا کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اس وقت سمجھو کہ تم نے نیکی کو پا لیا۔ ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اصلاً خرچ کرتے ہی نہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں لیکن جب بھی خدا کی راہ میں دینے کا وقت آئے تو دیکھتے ہیں کیا چیزیں فالتو پڑی ہوئی ہیں، کون سے پرانا مال پڑا ہوا ہے، چلو ایسے گھر میں پڑا بھی گل رہا ہے تو ہم جلدی جلدی ثواب ہی لے لیں اس۔ لیکن ایک تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں تو بہترین چیز کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی جو ان کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان ہوتی ہے۔ یعنی ہماری کوئی بھی چیز اللہ کے شایع نشان نہیں ہو سکتی، لیکن جو ہماری دسترس میں ہے اس میں سے بہترین، تو یہ آیت اس کی طرف اشارہ فرما رہی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کے بارے میں خوب اچھی طرح علم رکھتا ہے۔ آپ واقعہ سنتے ہیں اور یہ باتیں فقط واقعات کی حد تک نہ رہ جائیں، میں نے عرض کیا تھا کبھی کبھی ہم کوشش کریں اس کی۔ واقعہ سنتے ہیں کہ جب جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی مولا علی کے ساتھ، تو بی بی کے پاس ایک شادی کا نیا لباس تھا اور ایک پرانا لباس تھا۔ تو کسی نے سوال کیا تو بی بی نے اس کو پرانا لباس زیب تن کر کے وہ نیا لباس اس کو عطا کر دیا۔ اور یہ عملی مصداق ہے کہ جو اللہ نے طلب کیا انہی آیات کے مطابق ان ہستیوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے اور حق کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن کریم کو مجسم کر دیا جائے، انسانی شکل میں ڈھال دیا جائے تو اہل بیت اطہار کی ہستیاں بنیں گی، اور اگر ان کی سیرت کو اور ان کے اعمال کو اور ان کی زندگیوں کو لکھ دیا جائے کلام کی شکل میں تو اللہ کی کتاب بنے گی۔ اور یہی حدیث ثقلین کا معنی ہے کہ قرآن اور میرے اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ آیت نمبر 100 اور اس سے اگلی چند آیات، یہ وہ آیات ہے کہ جو ویسے تو پورا قرآن ہی ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے، لیکن موجودہ جو امت کے حالات ہیں ان کے پیش نظر یہ آیات اور یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں یہ ہم سب کو بڑی اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ اور ہمارے امت اسلام کے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو ان آیات کے زیر سایہ ہی رہنا چاہیے، ان کی معین کردہ حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ جب ہجرت ہو گئی اور مدینے میں اسلام نے پھلنا پھولنا شروع کیا
دو قبیلے مدینہ کے رہائشی تھے، اوس اور خزرج۔ یہ جوک در جوک رسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہودیوں سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اوس و خزرج یثرب میں یہودیوں کے ساتھ یہ لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ یہ جو آبادیاں تھیں، قلعے بھی تھے ان کے چھوٹے چھوٹے، یہ سارا یثرب کہلاتا تھا۔ تو یہ عرصہ دراز سے اکٹھے رہ رہے تھے، ان کے آپس میں تعلقات، آپس میں دوستیاں۔ اور عبرت ناک بات یہاں پر یہ ہے کہ اوس اور خزرج والے نے آخری نبی کی نشانیاں، ان کے آنے کے ذکر، وہ کیسے ہوں گے، یہ سارا کچھ یہودیوں سے سنا ہوا تھا۔ یعنی در حقیقت یہودی منتظر تھے رسول کے۔ کتنا عبرت ناک ہے کہ ایک دوسری قوم یہودیوں سے باتیں سن رہی ہے، اور جب وہ شخصیت آتی ہے تو وہ دوسری قوم اس پہ ایمان لے آتی ہے اور یہودی دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے سوچنے والی بات ہے کہ ہم بھی اللہ کے ایک نمائندے کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ کیا اسباب تھے جنہوں نے ان یہودیوں کو جو منتظر تھے اللہ کے آخری نبی کے، ان کی دشمنی پہ لا کھڑا کیا۔ وہ اسباب بڑے ان کو سٹڈی کرنا چاہیے، اور وہ قرآن نے بتائے ہوئے۔ اور اس بات کی تائید یہاں سے بھی ہوتی ہے کہ ہماری اپنی اہل بیت اطہار کی روایات بھی یہی قصہ سنا رہی ہے۔ امام کے آنے کے بعد وہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ان میں سے ایک تعداد ہوگی جو ان کے دشمن بن جائے گا، عالم بھی ان کے پیروکار بھی۔ یعنی وہی تاریخ جو اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آئی، وہی واقعات، وہی تاریخ ان کے اس فرزند کے بارے میں دہرائی جائے گی۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہاں ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہودی اس فکر میں رہتے تھے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اسلام کیوں پھل پھول رہا ہے۔ اور یہ اوس اور یہ خزرج جو صدیوں سے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپ کو پتہ ہے اوس اور خزرج کی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی، ایک دوسرے کو قتل و غارت کر دیتے تھے، اور اللہ کے نبی کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک بڑی شدید جنگ ہوئی تھی ان کی آپس میں۔ تو یہودیوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہ لڑ کے اتنے بھائی بھائی بن گئے ہیں، ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ بغض۔ تو ایک محفل جس میں اوس اور خزرج دونوں کے افراد بیٹھے ہوئے تھے، تو یہودیوں نے ایک خباثت کی، اور ایک یہودی نے جا کر ایک اوس کے قبیلے کی تعریفیں شروع کر دی۔ آپ کو پتہ انسان خاندان پرست ہوتا ہے، قبیلہ پرست ہوتا ہے، تمہارا کیا بات ہے، اوس قبیلے کی کیا شان ہے تمہاری۔ وہ بھی تھوڑا آگے ہوگا باتوں میں۔ جب اس نے دیکھا کہ تھوڑا نمک مرچ لگ گیا ہے، لوہا گرم ہو گیا ہے، تو اس نے کہا یہ خزرج والے کیا بنے پھرتے ہیں، مثلا اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ان کی کیا اوقات تمہارے سامنے۔ وہ بھی تعریفیں سن کے یہ والی بات میں بھی آ گئی، اور انہوں نے بڑی وہ زیادتی کی ہوئے فلان۔ اس نے اتنا بھر دیا کہ یہ وہاں پہ جو بیٹھے تھے خزرج والے، ان سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہی کام اس نے جا کے خزرج والوں سے بھی کیا، اور جب ان دونوں کو اتنا بھر دیا کہ یہ اوس والے نے کہا اوس والوں آؤ میری مدد کرو، خزرج والے نے کہا آؤ میری مدد کرو، اور قریب تھا کہ تلواریں کھینچ لیتے، کہ کسی نے جا کر دوڑ کر اللہ کے نبی کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ ادھر پہنچی ہے، کام خراب ہو گیا۔ یہ پرانی دشمنیاں یوں ہوتی۔ اب اس واقعے کو یاد رکھیں، تب یہ آیات آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور فرمایا کہ پھر اللہ نے تمہیں اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے، تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے، اور تم پھر کفر کی طرف پلٹنا چاہتے ہو۔ یعنی وہی حرکتیں جو اسلام سے پہلے کرتے تھے ادھر جانا چاہتے ہو، تو پھر اسلام کہاں جائے گا تمہارا؟ اور یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، آج بندہ ہر الٹا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اسلام کو کچھ نہیں ہوتا۔ بلٹ پروف اسلام ہو گیا، گناہ کبیرہ پروف اسلام، ہر کرپشن پروف اسلام، مومن کا مومن رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو۔ تو یہ وہ اسلام نہیں ہے جو اللہ کے رسول لائے تھے، یہ ہم نے ایجاد کیا ہوا ہے، بلٹ پروف ہے، گناہ پروف ہے، جو مرضی کرو۔
وہ بندہ کہتا تھا میں جو مرضی کروں میرا وضو نہیں ٹوٹتا، میں واش روم جاؤں تب بھی نہیں ٹوٹتا، فلان ہو جائے تو بھی نہیں ٹوٹتا. اس نے کہا بھائی تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس نے کیسے نہیں ہوتی؟ مجھے 20 سال ہو گئے پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض کا اسلام بھی اور ایمان بھی چل رہا ہے. اللہ کے ریکارڈ میں ککھ نہیں بچا، اس کا کچھ نہیں بچا، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صلوات پڑھیے محمد والے. اب ذرا ان آیات کو سنیے. اے ایمان والو، اگر تم جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتاب، ان میں سے کسی گروہ کی اطاعت شروع کر دو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے. یعنی تمہیں اس کا اینڈ رزلٹ پہلے ہی ہم بتا رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتا ہے اور تم کیوں کر کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھی، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، پھر تم کیوں ان کی بات مان رہے ہو؟ کوئی کمی ہے اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول میں کہ تمہیں پھر ان کو فالو کرنے کا دل کر رہا ہے؟ آج کے مسلمان کے لیے بھی یہی ہے. اپنے دین سے، اپنے قرآن سے، اپنے رسول کے فرامین سے مغرب والوں کی باتیں زیادہ اٹریکٹ کرتی. تو اللہ کہہ رہے کیسے کر سکتے ہو جبکہ ہم نے تمہیں بہترین چیز عطا کی ہے؟ تمہارے اندر گڑبڑ ہو جاتی پھر. اور جس نے اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا یقیناً وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیا گیا. یعنی خدا کا دامن مت چھوڑو، یعنی یہ قرآن یہ رسول ان کی بات مانو، نہ جاؤ پھر اہل کتاب کی طرف. اب اسی تناظر میں یہ مشہور آیت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. یہاں پہ کیا ڈرو؟ لڑو مت آپس میں. تمہیں کوئی آپس میں تمہارا جھگڑا ہونے لگے اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے. رک جاؤ، مت ہاتھ اٹھاؤ، مت زبانیں دراز کرو ایک دوسرے پر. اور آگے لفظ دیکھیں کیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں. یعنی کیا مطلب؟ اگر ان کی باتیں مانو گے تمہاری موت اسلام کی حالت میں نہیں ہوگی، یہ تمہیں پلٹا دیں گے واپس. یہ معنی ہے اس کا. اور فوکس کس پہ ہے؟ لڑائی پہ. کیوں لڑ رہے ہو آپس میں؟ ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمون ہو، یعنی اللہ کے آگے تسلیم ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو آپس میں لڑ پڑے وہ اس حالت سے ان کی یہ حالت مشکوک ہو جاتی. ان کی موت کس حالت میں آئے. اور اس کے بعد پھر وہ مشہور آیت جس کو پڑھتے سارے عمل کوئی نہیں کرتا، اور وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ہر ایک نے اپنی رسی بھی الگ بنائی ہوئی ہے، کہتا ہے یہ والی تھامو. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہ گروہ مت بنو. کتنی واضح ہے؟ جتنی واضح ہے اتنا اس پہ عمل کوئی نہیں. ہر ایک کو اپنے گروپ کی فکر ہے، اپنے فرقے کی فکر ہے، اس امت رسول کی فکر کوئی نہیں. اور یہ اتنی عجیب بات بنا دی گئی ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنیے، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب تم آپس میں دشمن تھے. تم اوس خزرج کتنا لڑتے تھے آپس میں، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. یہ الفت کہاں سے آئی؟ کس چیز نے تمہاری دشمنیاں ختم کی؟ ایمان نے. ایمان نے تمہاری دشمنیاں ختم کر دی. اور میرے ذہن میں آ گیا، سن لیجئے غور سے، بڑی ٹیکنیکل بات ہے. کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق جو اندر سے مومن نہیں ہے. یہیں پہ اس کا سراغ بھی ملتا ہے، یہاں سے اس کا سرا جا کے ملتا ہے. علی سے دشمنی کیوں؟ کیونکہ علی نے مارے ہوئے ان کے. کیوں دشمنی تھی؟ باقیوں سے اتنی زیادہ کیوں نہیں تھی؟ مولا علی سے صرف کیوں تھی؟ یہ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ان مولا علی کے ہاتھوں سب سے زیادہ ان کو زخم لگے ہوئے تھے.
ان کے رشتہ دار، ان کے بڑے بڑے مولا علی کے ہاتھوں سے مرے تھے۔ اللہ مولا علی نے کس لیے مارے تھے؟ اپنی ذات کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا اگر تو دل میں ایمان اترا ہوگا تو علی کی دشمنی بھول جائے گی، اور اگر ایمان دل میں نہیں اترا ہوگا تو علی سے محبت نہیں کر رکھے گا۔ پرانے وہ جو قصے چل رہے تھے، مار پیٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے علی کا بغض اس کے دل میں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو رسول اللہ نے لاڈ پیار میں کر دی تھی، یہ مولا علی کی جو سیرت رہی تھی جنگوں میں اور دشمنان دین کے خلاف، اس لیے اللہ کے نبی جانتے تھے سب سے زیادہ اس کے دشمن بنے گے۔ تو اللہ کے نبی نے معیار بتایا کہ اگر تو تمہارے دلوں میں ایمان گھس گیا تو تمہیں علی پیارا لگے گا، علی سے کبھی بھی بغض، چاہے تمہارے ابے کو مارا ہو چاہے تمہارے بچے کو مارا ہو اس میں، کیونکہ ایمان کی تاثیر یہ ہے کہ وہ ایک مومن کو دوسرے مومن کی محبت دے دیتا ہے، اور اگر نہیں آتی اس کا مطلب ہے ایمان مشکوک۔ اور نچلے لیول پر آ کر آپس میں ہمیں بھی یوں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان اگر دل میں ہو تو وہ دوسرے ایمان والے سے قریب کرتا ہے۔ ادھر ایمان والے بندوقیں چلا رہے ہوتے ہیں دوسرے، یہ آیات کا افسانے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہے کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، اب ماڈرن ہو گئے، اب وہ مومن ہیں جن کا لڑائی کے بغیر گزارے نہیں ہوتے۔ سلوات پڑھ دیں۔ یہ جو آیات ہے قیامت کے دن اللہ ہمارے سامنے رکھے گا۔ تم کہاں سے گائیڈ لائن لیتے تھے اور ان کو تم نے صرف ثواب اور چوبنے کے لیے اور تویزوں کے لیے رکھ لیا تھا، اور عملی زندگی میں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، کہاں سے تربیت لیتے تھے؟ معذرت چاہتا ہوں، سلوات پڑھیے محمد والے۔ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اس کی نعمت کے نتیجے میں تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تمہیں دشمنیاں بھول گئی، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اور اس میں گرنے ہی والے تھے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا اس سے۔ اتنی بڑی نعمت کا یہ شکر ہے کہ پھر آپس میں لڑنے لگے ہو۔ اور اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پہ رہو، تاکہ تم ہدایت پہ رہو، پھر گمراہی کی طرف نہ جاؤ۔ اور پھر اگلی بات 104، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جائے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ یعنی اگر کئیوں کو بھول بھی گیا ہے تو کم از کم تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جس کا کام ہی یہ ہو، جہاں خرابی ہونے لگے وہ خیر کی طرف دعوت دے، مت کرو خرابی۔ اور کانٹیکسٹ جو چل رہا ہے وہ لڑائی نہ ہونے دے۔ آج کون سا گروہ ہے امت میں ایسا؟ تیلی لگانے والے بہت ہیں، مزہ لینے والے بہت ہیں، اور زیادہ اس کو جلتی پہ تیل پھینکنے والے بہت ہیں، لیکن جو دعوت دے خیر کی کہ نہ لڑے مسلمان آپس میں، وہ کدھر ہے؟ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، یہ ذمہ دار لوگ ہیں۔ اب خیر سے مراد ہر خیر ہے، لیکن آیات کے کانٹیکسٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ خیر سے پہلی مراد آپس کا اتحاد ہے، اتفاق ہے، لڑائی نہیں کرنی۔ اور عزیزان محترم، اس کی سب سے بڑی مثال مولا علی کی اپنی ذات ہے۔ مولا علی نہیں لڑے، مولا علی نے الگ سے گروپ بندی نہیں کی، وہاں پر امت کو توڑا ہے بعد میں کسی نے۔ مولا علی علیہ السلام نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، تو ہمارے لیے سیرت علی آگے ہونی چاہیے، جو آیات کہہ رہی ہے علی نے وہی کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا اور حق فرمایا تھا، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ حق چلا گیا ہے، لیکن حق چلا گیا ہے،
لیکن امت اکٹھی رہنی چاہیے، قائم رہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا. لیکن آج ان چیزوں کی پرواہ کیوں نہیں؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. جنہوں نے وہ درس دیا جو اللہ کا حکم تھا انہی کے نام پہ لڑتے. پالیسی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا، آپ توجہ کیجئے کیسی آیت ہے، اور ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا جبکہ روشن دلیلیں ان کے پاس آ چکی تھی اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بینات، واضح باتیں دین کی جس پر اکٹھے رہ سکتے تھے، وہ آنے کے بعد بھی تم سے پہلے قومیں گزری ہیں جنہوں نے پھر بھی اختلاف کیا اور آپس میں ٹکڑوں میں گروپوں میں بٹ گئے. تم وہ مت ہونا. ہم نے کہا انشاءاللہ بالکل ان سے زیادہ ہو، اتنے ہوں گے کہ وہ بھول ہی جائیں گے دنیا کو. جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے وہ پچھلی قومیں بھول ہی جائیں گے. ہم اتنا تفرقہ کریں گے، ہم اتنے گلے کاٹیں گے، ہم اتنی گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو کہ پچھلی قومیں بھول ہی جائیں گی. اور وہ اللہ کو ہاتھ باندھ کے کہے گی یا اللہ تو نے ہمیں اتنا برا بھلا کہ قرآن میں ذرا ان کو بھی دیکھ کہ جن کو تو نے قرآن دیا تھا انہوں نے کتنا آپ کی پالیسی پہ عمل کیا. تو یہ آیات بہت عبرت کی آیات. صلوات پڑھے محمد والے. آیت نمبر 113. اس سے اوپر والی آیات میں اللہ نے خوب یہودیوں کی خبر لی ہوئی. ذلت ان پہ دے ماری گئی، فلان فلان یہ کر کے. اچانک آیت نمبر 113 میں ٹون چینج ہو گئی اور فرمایا لیسو سواء، یہ جو اہل کتاب ہے یہ سارے ایک جیسے نہیں. کاش شیعہ اور سنی ایک دوسرے پر یہ فارمولہ اپلائی کر لیں. بہت برے لگتے ہیں سنیوں کو شیعہ، تو جب اللہ کہہ رہا ہے یہودی سارے ایک جیسے نہیں ہیں تو تم بھی کم از کم ادھر آ جاؤ کہ سارے شیعہ برے نہیں ہیں، اور شیعہ اس پہ آ جائے کہ سارے سنی برے نہیں. اب تو کہتے ہیں سارے ہی برے ہیں. بہت شوقین ہے اس کام کے. یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے دین پہ قائم ہے، یعنی حقیقی دین پہ، وہ نہیں کہ نام دین کا اور حرکتیں بے دینوں والی. اپنے دین پہ قائم ہے، اللہ کی آیات کی راتوں میں، رات کے لمحات میں تلاوت کرتے ہیں اور سجدوں میں ہوتے ہیں. اللہ پر، اب غور کیجئے 114 نمبر، اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. نہیں کہا رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ورنہ اہل کتاب کہاں سے ہوں. اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. اب صفات بتا رہا ہے اللہ. مومن ہوتا کیا ہے؟ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت جلدی کرتے ہیں. یہ صفات ہے. یعنی کچھ لوگ گویا مدینے کے معاشرے میں ایسے تھے کہ جو دیکھیں، ایک دفعہ حق کو جان لینا، سمجھ لینا، انکار کر دینا، ضد بازی کرنا، اور ایک دفعہ ہے کہ گویا یہ لوگ ایسے تھے کہ جو ان کا سابقہ دین تھا اس پر دل و جان سے عمل کر رہے تھے، نیک تھے، لیکن ابھی تک گویا کہ ان پر بات کلیئر نہیں ہوئی، لہٰذا ابھی تک انہوں نے باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا تھا. بعد میں کر لیا ہوگا، لیکن یہ موجودہ کیفیت اللہ ان کی بیان کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ جو میں اتنا برا کہہ رہا ہوں یہودیوں کو، یہ بھی یاد رہے سارے ایک جیسے نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی. تم سب کو ایک ہی طرف مت چلا دینا. کاش کہ یہ بات مسلمان بھی ایک دوسرے پہ اپلائی کر لیں اور وہ پھر اچھے لوگ مل کے بیٹھ جائیں تو اللہ ان کی برکت سے باقیوں کی بھی طبیعت ٹھیک کر دے. لیکن ابھی تو لڑانے والے ہی سارے چیمپئن آگے آگے، دھواں دھار اور شعلہ بیانی کرنے والے. ٹھیک ہے کہ تقریر سن کے بعد بندے کا دل کرتا ہے کسی کو گولی مارے اور جنت میں چلا جائے، باقی اسلام پہ کچھ عمل کیا یا نہیں کیا. اور بعض کے اسلام کی بھی وہ حالت ہوتی ہے کہ وہ، اس نے کہا کہ ساری زندگی کو اچھا کام نہیں کیا، جہاد کا موقع آ گیا تو کسی کافر کو مار کے جنت میں جاتا ہوں. نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا، کچھ بھی نہیں کیا. گیا جہاد پہ اور ایک کافر کو گرا لیا
اور بندوق اس کے سامنے تان دی اور کہتے تجھے ماروں گا اور جنت ملے گی مجھے. کافر نے کہا کہ تو تیرے دین میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ میں بچ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی راستہ نہیں. اس نے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھ کے میں اسلام قبول کر لوں تو میری جان بچ سکتی ہے. اس کی موٹی عقل میں کہا ہاں مسلمان کرنے کا بھی بڑا ثواب ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے میں تجھے نہیں مارتا، تو کلمہ پڑھ لے تو تو مسلمان ہوگا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. اس نے کہا پھر میں تیار ہوں، مجھے پڑھا. اس نے کہا پڑھ. اس نے کہا پڑھا. اس نے کہا پڑھ. اس نے کہا پڑھا نا. کہتا مجھے بھی نہیں آتا، خود ہی پڑھ. بعض کا اسلام بھی یوں ہوتا ہے، آتا ہی کوئی نہیں. یہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے ایک گروہ ہے جو اپنے دین پہ صحیح دین پہ قائم ہے، راتوں کے لمحات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور خیرات میں نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ اللہ کے صالح بندوں میں سے. کہاں یہودیوں کو اتنی خبر لی جا رہی ہے اور کہاں اچانک 180 ڈگری، چونکہ دوسرے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اچھے لوگ بھی ہیں. تو اللہ تو نہیں ہے کہ اس سے بھی آئے تو سب کوئی رگڑ دے بیچ میں، چلو بیچ میں دوسرا بھی جاتا ہے تو جائے. اللہ نے قرآن میں پچھلی قوموں پر عذابوں کا بھی ذکر کیا ہے، تو وہاں میں بھی کیا ہے، جو ایمان لائے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا اور باقیوں کو غرق کر دیا. لیکن ہاں ایک جگہ پہ کہا ہے، ایک جگہ پہ کہا ہے، وہ جو بستی والا معاملہ تھا جو مچھلیاں پکڑتے تھے اور چکر دے کے ہفتے والے دن بھی پکڑنا شروع ہو گئے تھے ہیلا کر کے، وہاں پر ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے یہ کرپشن کی تھی، اور جنہوں نے یہ کرپشن نہیں کی تھی وہ بھی دو گروہ تھے. یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ، اس کی تفصیل بھی آیات قرآن کی اس کے بارے میں. ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو یہ مچھلیاں پکڑنے والوں کو نہیں عن المنکر کرتا، نہ کرو، یہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا یہ چیٹنگ نہ کرو، یہ صحیح بات نہیں ہے. جو اس حکم کی روح ہے اس کے مطابق سیٹرڈے والے دن تم نے کوئی کام نہیں رکھنا، مچھلیوں کو قید کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں بنانی. وہ کرتے تھے نہیں عن المنکر. جو دوسرے تھے وہ بہت زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا ویجیٹیرین ہوتے ہیں، کہتے تھے کہ تم کیوں ان کو منع کر رہے ہو، گندے لوگ ہیں، تمہارے منہ پڑیں گے، بےزتی کر دیں گے، اللہ پہ چھوڑو. یہ کتنے بڑے بڑے شریف اور بڑے مثلاً پولائٹ اور بڑے جسے کہتے ہیں نا سافٹ ہوتے، نہیں عن المنکر نہیں کرتے. امام حسین ایسے نہیں تھے. امام حسین کا اسلام یہ والا سافٹ اسلام نہیں تھا کہ برائی ہو رہی ہے اسے روکو ہی نہیں. تو جو نہیں عن المنکر کرتے تھے یہ ان کو نہیں عن المعروف کرتے تھے. وہ اچھا کام کر رہے تھے ان کو روکتے تھے، کہتے تھے نہ کرو، اللہ خود ہی نمٹ لے گا. انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا تم کیوں ان سے الجھ رہے ہو، کیوں تم ان کو روکتے ہو. انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا بھی تمہارے معاشرے میں یہ خرابی ہو رہی تھی تو تم کہاں تھے، تو ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تو سمجھایا تھا، ہمارا عذر اللہ کے سامنے رکھ دیں گے. ایک تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، یعنی اگر کوئی کہے نا تمہارے سے کیا فرق پڑے گا، تو قرآن میں اس کا جواب موجود ہے، تاکہ اللہ کے سامنے ہم اپنا عذر رکھیں کہ ہم نے تو جو ہماری طاقت تھی، توفیق تھی، ہم نے کوشش کی روکے. اور پھر فرمایا اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے، دوسری ہماری یہ امید ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو بات سمجھ ہی آ جائے اور یہ رک جائے برائی سے. تو یہ دو وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو روک رہے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے ہم نے ان پہ عذاب کیا جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور ہم نے صرف ان کو نجات دی جو نہیں عن المنکر کرتے تھے، باقیوں کو بیچ میں رگڑ دیا. یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے، اصل میں ظاہر میں نیک بنے ہوئے ہیں، اصل میں انہی کے گروپ کے بندے جو نہیں عن المنکر نہیں کرتے. اور یہی معاملہ، اسی فارمولے کو قرآن کے آپ اپلائی کریں کربلا پر. وہی ٹھیک تھا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے اور جو حسین کے ساتھ ہے. قرآن کا معیار یہ ہے، جو نہی عن المنکر کرنے والے کے ساتھ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی لسٹ میں نہیں لکھتا. تبھی تو امام حسین شہید ہو گئے. اگر لوگ آ جاتے کیسے شہید ہوتے؟ نہ ہوتے، ہو گئے کیونکہ لوگ نہیں نکلے.
کہہ رہے تھے گندا یزید آپ کیوں منہ لگتے اس کو، چھوڑو وہ اپنی قبر میں جا رہے ہیں. امام حسین کو دین سمجھا رہے تھے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو آج بھی اسی پہ چل رہے ہیں، کہتے ہیں امام حسین نے غلط کیا. وہ ذرا ایموشنل ہو گئے تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو نہیں سمجھ آئی، امام حسین کو سمجھ آ گئی. عجیب و غریب سٹوریاں بنائی ہوئی. اور پھر اگر کسی کے دل میں یہاں سوال پیدا ہو، ٹائم تمام ہے، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کی نیکیاں قبول ہوں گی؟ تو اس سوال کا جواب اگلی آیت میں دیا. آیت نمبر 115 وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں نیکی، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور یہ جو بھی خیر انجام دے رہے ہیں، فَلَن يُكْفَرُوا، ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، نہیں کہا جائے گا تمہاری قبول ہی نہیں. اور آگے دیکھیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے صاحبان تقویٰ کو. اس طرح بروں کو اور اچھوں کو چھانٹی کر دیا. اور یہ کتنی زبردست بات ہے. کیا ہوگا اس سے کہ پھر جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا کہ ان میں سے کون ہے وہ والے جن کو اللہ نے کہا ہے، علامتیں بتائی ہیں، اور ان سے جب بات چیت ذرا کی جائے گی وہ جھٹ سے ادھر اس پارٹی میں آ جائے گا. لیکن جس کا کام ہی برے بھلے کہنا اور فلان، اس نے آتے ہوئے کو واپس بھیج دینا. پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار درود و سلام بھیج محمد و آل محمد پر، اور جو دین قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں اس دین کی معرفت، اس دین کی صحیح شناخت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں اپنی زندگیاں، اپنے رویے، اپنے اخلاق، اپنی پالیسیاں قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بنانے کی اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جو مومنین بیمار ہیں، بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین گزشتگان پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. ہماری ملت کے شہداء کے درجات بلند فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. پروردگار ہمارے اس وطن عزیز پاکستان اور پاکستانی قوم پر سخت وقت ہے، ہمارے حال پر رحم فرما. پروردگار پاکستان کے حالات کو جن چیزوں نے یہاں تک پہنچایا ہے، جن غلطیوں نے، جن لوگوں نے، پروردگار ہمیں ان کی شناخت عطا فرما اور ہمیں ان غلطیوں کو دور کرنے کی اور اس وطن کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.